الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ دم کروانا، جھاڑ پھونک اور تعویذ کی اسلام میں کیا حکم ہے اس کا۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد میرا آپ لوگوں تک حق اور سچ پہنچانا ہے۔ نہ مجھے اس پہ تنخواہ ملتی ہے، نہ مجھے آپ سے اس پہ پیسے چاہیے۔ مجھے صرف یہ حق جو ہے، یہ سچ آپ تک پہنچانا ہے، اور اس پر مجھے اللہ تعالیٰ سے میں اجر کی امید کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جھاڑ پھونک یعنی دم جو ہم کرواتے ہیں، لوگ کرواتے ہیں، اس کا اسلام میں کیا حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بہت زیادہ ایک طرف کچھ لوگ بہت زیادہ اس میں شدت اختیار کرتے ہیں، جو اس کو جائز قرار دینے میں بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ شرک کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو جائز دم کو بھی حرام قرار دیتے ہیں۔ دیکھیں، اسلام مجھے کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کے بڑوں نے کیا کہا ہے، اس کا نام نہیں ہے۔ یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا۔ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے جائز کہا ہے، جتنا جائز کہا ہے اتنا وہ جائز ہے، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا ہے، جتنا حرام کہا ہے وہ حرام ہے۔ تو ہمیں اپنے پسند ناپسند کو، اپنے تعصب کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے، اور کھلے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے آگے اپنے دلوں کو رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے اسلاف یعنی صحابہ کرام نے جس طرح اسلام کو سمجھا، ہمیں اس طرح سمجھنا چاہیے۔ کیونکہ وہ بہترین زمانے تھے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ان کے لیے کہا کہ یہ بہترین زمانہ ہے، ان میں سے جنتی، وہ سارے جنتی تھے صحابہ کرام، اور کچھ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی۔ تو ہمیں ان کی طرح بننا ہے، کوشش کرنی ہے ہم ان جیسے بن جائے۔ تو سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جھاڑ پھونک اور دم جو کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا ہے۔ اس میں دم کی دو قسمیں ہیں، ایک جائز دم ہے، جائز جھاڑ پھونک ہے، جائز دم ہے، اور ایک حرام ہے۔ جائز دم کون سا ہے؟ جس دم میں شرک نہ ہو، جس دم میں شرک نہ ہو، شرکیہ الفاظ نہ ہو، وہ دم جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ میں جو بات کہوں گا انشاءاللہ اس کی دلیل دوں گا، میں حدیث کا مفہوم بیان کروں گا، اور جو حدیث ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ جس دم کو، جس میں شرک موجود نہ ہو، وہ دم جائز ہے۔ تو اس کی دلیل جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، 5732 نمبر حدیث ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم دور جہالت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کہتے تھے، جو دم تم کرتے تھے، اس کو میرے سامنے پیش کرو۔ جس دم میں شرک نہ ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہالت کے دور کے اس دم کو جس میں شرک نہ ہو کہا کہ جائز ہے، اس میں کوئی وجہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دم جس میں قرآن پڑھا جائے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو دعائیں ہوں وہ پڑھی جائیں، اور اللہ کے نام پڑھے جائیں، آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ رقیہ ہے، یہ شفا ہے۔ قرآن پڑھا جائے، پورا قرآن ہی شفا ہے، اور حدیث سے جو دعائیں ہیں وہ پڑھی جائے، تو ایسا دم جائز ہے۔ ایسے دم کو ناجائز کہنا اور اس کو حرام کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ جائز ہے، کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو اس دم کی بات ہو گئی جو جائز ہے، جس میں شرک نہ ہو۔ اب جو دوسرا دم ہے، جو ناجائز ہے، جو حرام ہے، وہ دم ہے جس میں شرک موجود ہو، جس میں شرکیہ الفاظ ہوں، جس میں شرکیہ کلام ہو، یا جس میں ایسے الفاظ ہوں جو سمجھ میں نہ آئے۔ کیونکہ بہت سارے جادوگر ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے شیطانوں سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جس دم میں شرک موجود ہو، مردوں کو پکارا جائے، اور فرشتوں سے مدد مانگی جائے، یا شیطانوں سے مدد مانگی جائے، غیر اللہ کو پکارا جائے، کیونکہ دعا مانگنا یہ عبادت ہے۔ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ترمذی میں کہ دعا هو العبادہ، دعا مانگنا عبادت ہے۔ تو جس دم میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا میں پکارا جائے،
ایسا دم حرام ہے اور اس میں شرک ہے. تو جس دم میں شرک موجود ہو وہ ناجائز ہے اور حرام ہے. تو یہ تو ہو گئی دم کی بات. اب آتے ہیں کہ ہم تعویذ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ تعویذ کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے اور تعویذ کیا ہے. اب تعویذ کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ تعویذ ہے جس میں صرف قرآن لکھا ہو، جس میں صرف اللہ کا کلام قرآن لکھا ہو. قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفات میں سے صفت ہے. اور دوسرا تعویذ وہ ہے جس میں قرآن کے علاوہ کچھ اور ہو. تو پہلا قسم کا تعویذ جس میں صرف قرآن لکھا ہو، سورہ فاتحہ لکھی ہو، آیت الکرسی لکھی ہو، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں لکھی ہو، اس کے بارے میں اہل علم میں سے یعنی صحابہ کے دور میں سے اس میں اختلاف موجود ہے. کچھ اس کو جائز کہتے ہیں اور کچھ اس کو بھی صحیح نہیں سمجھتے، اس کو جائز نہیں قرار دیتے. جو جائز کہتے ہیں اس میں عبداللہ ابن عمر ابن عاص ہیں، حضرت عائشہ ہیں، اور اسلاف میں سے کچھ نے اس کو یعنی سلف صالحین میں سے کچھ نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جن احادیث میں تعویذیں وغیرہ لٹکانے سے منع کیا ہے وہ تعویذ ہے جس میں شرک ہو، اور قرآن والے تعویذ سے منع نہیں کیا گیا اس اہل علم کے اس جماعت کے مطابق کہ جس میں صرف قرآن لکھا ہو، صرف قرآن و رب کا کلام ہو جس میں، تو وہ شرک نہیں ہے، اس کا جواز ہے، جائز ہے. لیکن اہل علم کی دوسری جماعت جس میں صحابہ کرام موجود ہیں اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت موجود ہے، انہوں نے اس تعویذ سے بھی منع کیا ہے جس میں صرف قرآن ہو، اس کو بھی منع کیا ہے. کیونکہ یہ تعویذ اس طرح قرآن کو تعویذ بنا کے لٹکانا پہننا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لٹکایا ہو گلے میں یا ہاتھ میں پہنا ہو یا صحابہ کرام کو کہا ہو، تو ان سے ثابت نہیں ہے. تو اہل علم کی یہ جماعت جس میں صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، حذیفہ، عقبہ بن عامر اور بہت سارے تابعین موجود ہیں جو قرآن کو بھی تعویذ کی طرح لٹکانے سے منع فرماتے ہیں. اور اس کو اگر آپ دیکھیں کہ اگر بندہ صرف قرآن کو ہی لٹکا لے تو اس میں بہت سارے وہ موجود ہیں. اب دیکھیے بندہ انسان ہے، آپ نے قرآن کی بالکل صرف قرآن آپ نے لٹکایا ہوا ہے، اور اگر ہم اہل علم کی پہلی جماعت جو اس کو جائز قرار دیتی ہے اس کے ساتھ اگر ابھی ہم جائیں، اگر میں نے گلے میں قرآن باندھا ہو، اب میں انسان ہوں، مجھ پہ مختلف حالتیں آتی ہیں، میں واش روم جاتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں، انسان کے بہت سارے کام کرتا ہے، انسان طہارت میں نہیں ہوتا، جنبی ہوتا ہے، اور انسان اپنے بہت سارے اس کے ہوتے، تو وہ تعویذ پہن کر انسان باتھ روم میں جائے، واش روم میں جائے، قضاءات کے لیے جائے، پیشاب کر رہا ہو، پخانہ کر رہا ہو، اس کے گلے میں رب کا کلام ہو، تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. تو اس میں بہت ساری قباحتیں موجود ہیں. تو خیر اس میں نے آپ کے سامنے دو اقوال پیش کیے کہ صحابہ کی میں سے کچھ جو ہے اور تابعین میں سے کچھ جو ہے اس کو صرف قرآن کو لکھ کر لٹکانے کو اس کے جواز کے قائل تھے، اور صحابہ کی دوسری جماعت جس میں عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس اور تابعین کی ایک بڑی جماعت ہے جو اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے ہیں. اب تعویذ کی جو دوسری قسم ہے، پہلی قسم کون سی تھی؟ جس میں صرف قرآن ہو اور جس میں صرف قرآن لکھا ہو. تعویذ کی جو دوسری قسم ہے، قرآن کے علاوہ اس میں جو بھی لکھا ہو، اس میں نمبر ہو، اس میں گنتیاں ہو، اس میں الفاظ ہو مختلف یہاں وہاں کے، اور اکثر اگر آپ ان تعویذوں کو کھولیں گے جو لوگوں نے لکھے ہو تو اکثر اس میں دوسری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، نقشے بنے ہوتے ہیں، اور 1 2 3 اور اردو میں جو ہے اس میں نمبر لکھے ہوئے، سارا کچھ لکھا ہوتا ہے. تو یہ حرام ہے. کیونکہ اور اس میں یہ بھی شامل ہے، اس میں منکے بھی شامل ہے، اس میں دھاگے بھی شامل ہے، اس میں جو ہے کوئی بھی چیز، پتھر ہے، انگوٹھیاں ہیں، اس نیت سے پہنے کہ اس میں شفا ملے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں کیونکہ یہ غیر اللہ سے مدد ہے. تو وہ تعویذ جس میں قرآن کے علاوہ کچھ اور ہو، اور قرآن ہو اور قرآن کے ساتھ باقی ایک آیات ہو اور اس میں 10 جو ہے بہت سارے دوسرے الفاظ ہوں، اور اس میں نقشے بنے ہوئے ہوں، اور اس میں جو ہے فرشتوں کے نام ہو، اور اس میں جو ہے مختلف گنتیاں ہوں، یہ سب کچھ ہو، تو یہ حرام ہے کیونکہ یہ غیر اللہ سے مدد ہے. جب آپ نے اس دھاگے کے اوپر یہ ایمان رکھا کہ یہ دھاگا جو ہے مجھے جو ہے بچائے گا، تو یہ شرک ہو گیا، کیونکہ شفا اور حفاظت جو ہے اللہ کی طرف سے، غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. مسند احمد کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جھاڑ پھونک اور تعویذات اور تیولا یہ شرک ہے. تیولا کیا چیز ہے؟ تیولا اس تعویذ کو کہتے ہیں جو میاں بیوی میں محبت کے لیے، جو محبت کا تعویذ ہو، محبت کے لیے جو پہنا جائے، اس کو تیولا کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس کو شرک قرار دیا ہے. تو اس حدیث کو
اور اگر ہم صحیح مسلم کی حدیث کو ملائیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس جھاڑ پھونک میں جس دم میں شرکیہ الفاظ ہوں وہ شرک ہے، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے. لیکن پھر اسی حدیث میں جو ہے جو صحیح مسلم حدیث میں اس میں ہمیں اس چیز کا جواز ملتا ہے کہ جس میں شرک نہ ہو وہ کیا جا سکتا ہے، وہ جائز ہے. جہاں تک کہ تعویذ کی بات آئے جس میں صرف قرآن ہو تو اس کے جائز اور ناجائز ہونے میں اہل علم کا اختلاف ہے. کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ جائز ہے کیونکہ اس میں صرف اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام سے شفا حاصل کرنا یہ درست ہے کیونکہ ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں، اللہ ہی کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، تو اس میں شرک نہیں ہے. لیکن اہل علم کے دوسری جماعت ہے اس نے اس سے منع کیا ہے. تو اس میں جو اعتدال کا راستہ وہ یہ ہے کہ جو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں تو وہ یہاں تک تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ قرآن کو گلے میں لٹکایا نہ کسی اور کو لٹکایا. لیکن جو قرآن کو یعنی سورہ فاتحہ کو اگر کسی نے لکھ کے کسی کو دے دیا اور کسی نے لٹکا لیا تو اس کے اوپر کفر اور شرک کا فتویٰ نہ لگائے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اس سے جو ہے شفا حاصل کی گئی ہے. اگر آپ اس طریقے کو جو ہے وہ آپ اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں اور اہل علم کی بہت بڑی جماعت اس کو جائز نہیں سمجھتی ہے، لیکن اس کو کفر اور شرک نہیں کہا جا سکتا کیونکہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے صفات میں سے ایک صفت ہے، تو ہمیں اس کو شرک نہیں کہہ سکتے. اور صحابہ کرام میں سے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو جائز قرار دینے کے قائل تھی اور اس کا جواز ہے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دم اور کرنا جائز ہے بشرطیہ یہ کہ اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو، اس میں شرک نہ ہو، اس میں غیر اللہ کو نہ پکارا جائے. اور دوسرا تعویذ جس میں صرف قرآن ہو اس کو ہم کفر اور شرک نہیں کہہ سکتے. ہم یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جس میں صرف قرآن ہو. لیکن جس تعویذ میں قرآن کے علاوہ کچھ اور ہو تو وہ ناجائز ہے، حرام ہے اور شرک ہے کیونکہ اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقیدے کو قرآن و سنت والا بنائے اور صحابہ کرام والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.